نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشتہ 3 جمعوں سے ایک حدیث کی تفصیل چل رہی ہے اور اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کا تکیہ کلام ہی جھوٹ بول رہا ہے، سچ اسے راست ہی نہیں آتا، سچ بول ہی نہیں سکتا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اس وعدے کو توڑ دے۔ وعدے کا اور عہد کا پاس اور لحاظ اس کے مذہب میں نہیں ہے۔ ان 2 جملوں پر تو بقدر ضرورت بات ہو چکی ہے، اور تیسرا جو جملہ اس حدیث میں ہے جسے آج عرض کرنا ہے اور اس سے متعلق ضروری گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ یہ خان جو ہے یہ پٹھانوں والا خان نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے خان۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ اور بعض روایتوں میں جو دوسرے طرق سے جہاں یہ حدیث مروی ہے وہاں کچھ اور الفاظ کا بھی اضافہ ہے۔ مثلا ایک روایت میں یہ 3 باتیں ذکر کر کر ایک چوتھی بات کا بھی ذکر کیا ہے، تو گویا کہ اس اعتبار سے منافق کی 4 نشانیاں اور 4 علامتیں ہو گئیں۔ 3 تو یہی جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ دوسری روایت میں جو اضافہ ہے وہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ منافق کی اگر پہچان اور اس کی علامت اگر دیکھنی ہو تو پہچان یہ کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ گالم گلوچ پر اتر آئے، وہ گالیاں بکنے لگے۔ یہ ایک مومن کی عادات میں سے نہیں ہے، یہ منافق کی عادت ہے کہ جب جھگڑا ہوگا وہ گالم گلوچ پر اتر آئے گا۔ اور ایک روایت میں ان 4 باتوں کے ذکر کرنے کے بعد ایک اور چیز کا اضافہ ہے، ذرا سا اس پہلو پر تھوڑا سا غور فرمائیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں۔
یہ چار باتیں ذکر کر کر اگلی جو روایت ہے اس میں جو اضافہ ہے وہ ہے وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِن، اور بعد روایت میں وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم۔ یہ چار کی چار چیزیں جس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہو، اور اس کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ مومن ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نہیں، تمہارا مومن ہونے سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں، یہ تو آدمی منافق ہے۔ یہ ساری عادتیں تو نفاق والی ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کو چھوڑنے کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال تو تیسرا جو جملہ حدیث میں ہے جس کی آج مجھے تشریح کرنی ہے وہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں اکثر و بیشتر بہت کم مواقع ایسے کہ جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اکثر مواقع پر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ یہ روایت پڑھتے، اور ہر خطبے میں یہ روایت پڑھتے، جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے یہ حدیث اور یہ روایت پڑھتے، لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا، آپ فرماتے کہ جس آدمی کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، جس آدمی کے اندر عہد کی کوئی وعدے کی کوئی پاسداری نہیں ہے، اس کا لحاظ اور خیال نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتنی زیادہ تاکید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی فرماتے رہے، اتنی زیادہ تاکید فرماتے رہے کہ کوئی خطبہ آپ کا اس حدیث سے خالی نہیں ہوتا تھا، اور مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو توجہ دلانی ہے، اور مقصد مسلمانوں کو اس طرح متوجہ کرنا ہے کہ ان منافقانہ خصلتوں سے اور ان منافقانہ عادات سے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر ہی تم کہلانے کے لائق ہو کامل مومن، پھر ہی تم کہلانے کے لائق ہو کامل مسلمان۔ لیکن جب تک یہ صفات پائی جائیں گی اس وقت تک کہ کامل ایمان والے تم نہیں کہلائے جا سکتے، چاہے تم اپنے آپ کو کتنا بڑا حاجی نمازی سمجھ لو، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں تم کامل ایمان والے نہیں ہو، کامل مومن نہیں ہو۔ میں نے قرآن کریم کی ابھی جو آیت ابھی خطبے میں نے پڑھی ہے، یہ 5ویں پارے کی آیت ہے، سورہ نساء ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم لوگوں کی امانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ۔ یہاں پر حدیث میں امانات، قرآن کریم کے الفاظ میں یہاں پر امانات جمع کا صیغہ استعمال کیا، امانات جمع ہے اور اس کا واحد ہے امانت، تو اس کی جمع ہے امانات، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ صرف امانت وہی نہیں ہوتی جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے، بلکہ امانت کا قرآن اور حدیث کے روشنی میں دائرہ بہت وسیع ہے، بہت ساری چیزوں پر امانت کا اطلاق ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم امانت سمجھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم امانت نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی امانت میں شامل اور داخل ہے۔ وہ تو بات انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا ابھی موقع ہوا، وقت ہوا تو ابھی میں ذکر کروں گا، ورنہ پھر آئندہ جمعہ کہ امانتوں کی کون کون سی قسمیں اور کن کن چیزوں پر قرآن اور حدیث میں امانت کا اطلاق کیا گیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں تو آگے کی ہیں، یہ باتیں بعد میں انشاءاللہ اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ تو بہرحال یہاں پر آیت میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ اور اس کو ادا کرو۔ یہ بات آپ جانتے ہیں اچھی طرح اور آپ کے علم میں ہوگی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبوت سے پہلے آپ کو مکہ کے رہنے والے لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ کیا آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں؟
مشہور ہے یہ بات. آپ صادق ہیں، نبوت سے پہلے کی یہ بات ہے، نبوت کی بات نہیں ہے. آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں. صادق کا معنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور امین کا معنی امانت کا قدم قدم پر پاس اور لحاظ رکھنے والا. چنانچہ وہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہے اور اس کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ اپنی امانتیں اور ودائع رکھوایا کرتے تھے. صرف مسلمان نہیں رکھوایا کرتے تھے، اچھی طرح بات سمجھ لیجئے، صرف مسلمان ہی نہیں رکھوایا کرتے تھے، وہ رکھواتے تھے کہ جو آپ کے جانی دشمن تھے، جو آپ کو راستے سے ختم کرنا چاہتے تھے، جو آپ کی آواز کو کچلنا چاہتے تھے، جو آپ کی تبلیغ پر قدغن لگانا چاہتے تھے اور ہمیشہ کے لیے آپ کا راستہ مسدود کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امانتیں رکھواتے تھے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت اور امین کے کس درجے پر فائز تھے کہ دشمن آپ کا مخالف وہ آ کے بعد امانت رکھوا رہا ہے، اور اس کے تصور اور ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہماری یہ امانت صحیح طریقے سے ہمیں صحیح سالم مل سکتی ہے تو ایک شخص کے پاس سے مل سکتی ہے. دشمن اپنا نہیں، جو آپ کی جان کے دشمن ہے، جو آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر اور ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، جو آپ کے قتل پر 100 اونٹ کا اعلان کر رہے ہیں، وہ اپنی امانتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا رہے ہیں. اس سے زیادہ امانت دار اور اس سے زیادہ امین کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ زمین اور آسمان نے کوئی اور آدمی ایسا دیکھا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے کر دکھلایا؟ اور مزے کی بات یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی، اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ بہت مختصر سی مدت میں جو پوری دنیا میں جو انقلاب برپا ہوا، معافی چاہتا ہوں وہ تقریریں کرنے سے نہیں ہوا، وہ نعرے لگانے سے انقلاب دنیا میں برپا نہیں ہوا، وہ اچھل اچھل کر کود کر گلے پھاڑ کر بیان کرنے سے نہیں ہوا. وہ ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی عبادت کو دیکھ کر، آپ کی معاشرت کو دیکھ کر، آپ کے لین دین کے معاملات کو دیکھ کر، آپ کی سچائی کو دیکھ کر، آپ کے ادائے امانت کو دیکھ کر، اس سے دنیا میں انقلاب برپا ہوا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی، اس میں مسلمانوں کی بھی امانتیں اور کافروں کی بھی امانتیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اب آپ ہجرت فرما لیں. کہاں پہ؟ کدھر ہجرت کر لیں؟ بول نہیں رہے. مدینہ منورہ کی طرف اب آپ ہجرت کر لیں، بس بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا آپ نے، بہت ہو چکا ہے، بہت ظلم سہ لیے ہیں، اب آپ ہجرت کریں مدینہ منورہ کی طرف. اب مسئلہ یہ درمیان میں پیش آ گیا کہ جن کافروں کی امانتیں آپ کے پاس رکھوائی تھی، اگر آپ یہ امانتیں ان کے حوالے کر دیں تو راز فاش ہو جائے، راز فاش ہو جائے کہ اب آپ جا رہے ہیں، تو دشمن کا جو اصل مقصد اور ہدف ہے وہ پورا ہو جائے. اور اگر آپ ان کی امانتیں ادا کیے بغیر یہاں سے ہجرت کر لیں تو آپ امین نہ کہلائیں، آپ امین نہ کہلائیں، آپ کا تو لقب ہے امین، صادق اور امین.
تو روایتوں میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ جو لوگوں کی امانتیں تھیں ان کی امانتیں ان تک پہنچاؤ. جب سب کی آپ امانتیں دے دیں، ہر شخص کی امانت اس کے حوالے کر دیں اور پہنچا دیں، تو پھر اب آپ بھی ہجرت کر کر مدینہ منورہ کی طرف آ جائیں. چنانچہ وہ بقیہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پہنچائیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ہجرت، اس کا تفصیلی واقعہ میں یہاں پہ پوری بات ذکر کرنا اس مقصد نہیں ہے، صرف میرے موضوع سے متعلق جتنی بات ہے وہ میں نے عرض کر دی. آپ نے ہجرت کر لی اور امانتیں لوگوں کی ان کے حوالے کر دی. جب آپ نے ہجرت کر لی، غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، سیرت کی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے حضرات صحابہ نے خیبر کے جو قلعے تھے ان کا محاصرہ کر لیا. کئی دن ہو گئے. اب جب محاصرہ کر لیا تو اندر سے ایک شخص، حدیث میں جس کا نام آتا ہے اسود، وہ ایک چرواہا تھا، اس کا نام تھا اسود، اور نام وہ اسم بامسمہ تھا. اسود کا معنی ہے بہت زیادہ کالا اور سیاہ فام، اور وہ تھا بھی سیاہ فام. تو اسم اور مسمہ دونوں ایک جیسے، نام بھی اسود اور تھا بھی اسود. وہ لوگوں کی بکریاں جو چراتا تھا روزانہ، وہ باہر نکلا کہ دراصل میں دیکھوں کہ کیا حالات ہیں. جب باہر وہ نکلا تو حضرات صحابہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ یہ قلعے کا محاصرہ کیوں کیا ہوا ہے. بتایا انہوں نے. اس نے کہا کہ تمہارے بادشاہ کون ہے، ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، کون وہ، ان کا کوئی منشور، کوئی مقصد، کوئی بات وہ بتانا چاہتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ کا یہ نام ہے. تو کہا کہ ان کا محل کہاں ہے، اور میرا جیسا آدمی، ایک عام آدمی جو ہے، میرے جیسے ایک عام آدمی کیا ان سے ملاقات کر سکتا ہے، ان سے مل سکتا ہے، ان سے ان کا مدعا پوچھ سکتا ہے؟ تو حضرات صحابہ نے کہا کہ بھئی وہ تو ایک عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، ان کا کوئی محل وحل نہیں ہے، وہ کھجوروں کے پتوں سے بنایا ہوا ایک چھپر ہے، وہاں پر آپ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں اور تشریف فرمائیں. جو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، کھجوروں کے پتوں سے بنایا ہوا ایک چھپر نما ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ آرام کر رہے ہیں. کہا کہ میں ان سے مل سکتا ہوں. کہا کہ کیوں نہیں مل سکتے، وہاں کوئی گارڈ واٹ تو ہے نہیں، کوئی ہٹو بچوں کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی وی آئی پی اور وی آئی پی مومنٹ نہیں ہے، جو چاہے ملاقات کر لے. تو حضرات صحابہ جو ہے وہ اس اسود راعی، اس کا نام ہے، اس کو لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. بہت توجہ سے بات سننے کی ہے اور بڑی اہم بات ہے. جب حاضر ہوئے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ یہ فرمائیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کون ہیں. آپ نے اپنا مختصر سا تعارف ذکر کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا تو پیغام یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کر لو، اور جن جن کی عبادتیں کر رہے ہو، جن جن کے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہو، وہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے.
ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور سب سے انکار کر دو، سب کی نفی کر دو۔ اس نے کہا کہ اچھا جی، اگر میں آپ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہوں، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں۔ پھر دو باتیں پوچھی، اگر میں آپ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہوں اور دعوت کو مان لیتا ہوں تو پھر آپ بتائیں کہ میرا کیا مقام ہوگا اور پھر میرا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام کو قبول کر لیتے ہو اور کلمہ پڑھ لیتے ہو تو یہ مسلمان تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے۔ اس نے بڑا تعجب اس کو ہوا، اس نے کہا کہ میں سیاہ فام آدمی ہوں، کالا حبشی ہوں، موٹے موٹے میرے ہونٹ ہیں، میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے پسینوں کی، غریب سا آدمی ہوں، پھٹے پرانے میرے کپڑے ہیں، یہ مسلمان مجھے اپنے گلے سے لگائیں گے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، اور اس اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری اس سیاہی کو تابانی سے تبدیل فرما دیں گے، تمہارے اس بدبو کو اللہ مشک اور عنبر سے تبدیل فرما دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہاتھ دیجئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اب کہا کہ آپ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو نہ نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز کا حکم دوں، نہ تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تمہارے پر زکوٰۃ ہو، اس وقت تو تیر اور تلواروں کے سائے میں ایک فریضہ مسلمان انجام دے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تم اس کے اندر شریک ہو جاؤ، لیکن اس میں شریک ہونے سے پہلے یہ کام ضروری ہے کہ جن لوگوں کی تم نے بکریاں تم نے لی ہوئی ہیں اور تم چرا رہے ہو وہ بکریاں ان کے مالکوں کے پاس واپس پہنچاؤ، پھر آ کر اس میں شریک ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے جن لوگوں سے لڑائی ہو رہی ہے ان کا مال حلال ہے، وہ کچھ دیر کے بعد مال غنیمت بننے والا ہے، دشمن ہے وہ مسلمانوں کے، لیکن چونکہ یہ مال جو ہے وہ ایک عہد کے تحت، ایک ایگریمنٹ کے تحت، ایک معاہدے کے تحت یہ مال جو ہے وہ مسلمانوں کے نے یا جن لوگوں نے بھی اس کو دیا ہے، ظاہر ہے وہ امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے یہ بکریاں جو تمہارے پاس امانت ہے ان امانتوں کو ان کے اہل تک اور ان کے مالکوں تک پہنچاؤ، جب یہ سب کچھ تم ادا کر چکو اب اس کے بعد پھر آ جاؤ۔ چنانچہ اس شخص نے ایسے ہی کیا، وہ ساری امانتیں لوگوں کی ان تک پہنچائیں، اور پہنچانے کے بعد پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہ ایک عبادت انجام دی جا رہی ہے تلواروں کے سائے میں۔ چنانچہ وہ اس غزوے میں وہ شریک ہوئے وہ شخص، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت شہادت نصیب فرما دی۔ آگے کی اگلی بات، شہادت نصیب کر دی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب وہ غزوہ کوئی بھی اختتام پذیر ہوتا تو آپ ایک چکر لگاتے، حالات کا جائزہ لیتے، کون کون جام شہادت نوش کر گیا ہے۔ تو ایک جگہ دیکھا حضرات صحابہ کی بڑی بھیڑ جمع ہے اور ہر ایک دوسرے سے کانا پھوسی کر رہا ہے اور دوسرے سے سوال جواب کر رہا ہے کہ یہ آدمی کون ہے، ہم اس کو نہیں پہچانتے، ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ ہر ایک لا علمی کا اظہار کر رہا ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھا کبھی، کون ہے یہ آدمی؟ اتنے میں رش میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور آپ حضرات صحابہ سے فرماتے ہیں ہٹو جگہ دو، مجھے میں خود دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو حضرات صحابہ سے فرمایا کہ میں نے پہچان لیا کہ یہ آدمی کون ہے، اور پھر فرمایا جملہ ذرا غور سے توجہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے اس زمین پر اللہ کے سامنے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک وقت کی نماز اس نے نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، اور میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے۔ یہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے اور اللہ نے اس کو وہاں پہنچا دیا، اس لیے کہ ان فرائض کا اور اس کی ادائیگی کا موقع ہی نہیں ملا۔ بھئی موقع ملے گا تو آدمی نماز پڑھے گا، اتنا وقت ہی نہیں ملا۔ فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سیاہ فامی کو اللہ نے تابانی سے اور اس کی اس بدبو کو اللہ نے مشک اور عنبر سے تبدیل کر دیا، اور وہ مشک اور عنبر دنیا کا مشک و عنبر نہیں ہے، وہ مشک و عنبر جنت کا مشک اور عنبر ہے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، صرف تقریروں کے ذریعے نہیں، صرف زبانی جمع خرچ کے ذریعے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے یہ کر کر دکھا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان کی جو پہچان ہے اور ایک مسلمان کی جو علامت ہے، ایک مسلمان کا جو تشخص ہے، وہ یہ ہے کہ وہ امانت کا بڑا لحاظ رکھتا ہے، وہ امانت کی پاسداری رکھتا ہے۔ مسلمان ہو اور امانت میں خیانت کرے، یہ دونوں چیزوں کے اندر منافات ہے۔ یہ دونوں چیزیں آج ہمارا پورا کا پورا معاشرہ، میں اس پر کیا تبصرہ کروں، مجھے تبصرہ کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ پورا معاشرہ آج ہمارا جو ہے اس نے امانت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ کیا حاکم، کیا سربراہ، کیا عوام، کیا پبلک، کیا عام لوگ، کیا خاص، کیا عام، کیا امیر، کیا غریب، جس کا جو بس چل رہا ہے اس نے تینچا پانچا کر کر اس امانت کا رکھ دیا۔ اور وہ حدیث صادق آ رہی ہے جس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی 1400 سال پہلے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، واللہ عالم، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت یہی وقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ امانت جو ہے وہ دنیا سے اٹھ جائے گی، امانت دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ پورے ملک میں اور پورے شہر میں شاید ہی کوئی ایک آدھ آدمی ہوگا جس کے بارے میں یہ مشہور ہوگا کہ یہ امانت کا لحاظ رکھنے والا ہے۔ لوگ دور سے سفر کر کر جائیں گے اور اس کے بعد اپنی امانتیں رکھوائیں گے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت یہی ہے، امانت اٹھ چکی ہے۔ زبانی جمع خرچ، تقریریں، بیانات، فلانا ڈھمکانا، یہ تو بہت ہو رہا ہے، اس میں کمی نہیں ہے، لیکن عملی زندگی میں اگر ہم جھانک کر دیکھیں، اور میں نے جیسے کہ ابھی بیان کے شروع میں نے کہا کہ دیکھیے امانت صرف وہ نہیں ہے جس کا تصور ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں لوگوں کی ان تک لوٹاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امانت کا صرف وہ مفہوم نہیں ہے، ہاں امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں امانت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس پیسے رکھوا دیتا ہے، کوئی چیز رکھوا دیتا ہے، کوئی سامان رکھوا دیتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں وقت یا فلاں دن یا فلاں تاریخ کو میں آپ سے لے لوں گا، فلاں تاریخ کو میں آپ سے لے لوں گا۔ اب اگر وہ آدمی اس تاریخ کو وہ چیز صحیح سالم اسی طریقے سے بعینہ ہی واپس لوٹا دے، پیسے لیے یا آپ رکھ لیں، اور میرا تو خیال، میرا اپنا ذہن ہے، واللہ عالم پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، اب تو ہم پیسے رکھواتے بھی نہیں کسی کے پاس، کوئی آدمی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس پیسے رکھوائیں۔ پیسے رکھوائیں تو پھر آپ بھول جائیں، پھر انا للہ پہلے سے پڑھ لیں۔ پہلے کوئی زمانہ شاید ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی امانتیں، اپنے پیسے، اپنی دولت فلاں آدمی کے بعد رکھوا دیتے تو وہ اس تاریخ کو وہ آدمی واپس کر دیتا۔ اب تو کوئی تصور نہیں ان چیزوں کا، وہ کہتا ہے بھائی میں تو آپ سے زیادہ ضرورت مند ہوں، اچھا ہوا کہ آپ لے کر آ گئے۔ خیر، تو ہمارا یہ تصور ہے امانت کا کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی، وہ تاریخ جب پوری ہو گئی تو اس تاریخ کو اس نے وہ امانت اس کی واپس لوٹا دی، تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی امین ہے، یہ آدمی امانت دار ہے، اس نے اس کے بعد جو امانت رکھوائی تھی وہ واپس کر دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امانت کا صرف اور صرف یہ مفہوم نہیں، امانت کا ضرور یہ ایک پہلو ہے، امانت کا دائرہ اور امانت کا سرکل وہ بہت زیادہ قرآن اور حدیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اب اس امانت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کون کون سی چیزیں امانت کے دائرے میں آتی ہیں، یہ بات ذرا سا تفصیل طلب ہے، اور میں چاہتا ہوں
کہ وہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اب تک جن چیزوں کو امانت سمجھتے ہی نہیں اس پر بھی امانت کا اطلاق ہوتا ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایک منافق کی علامت اور منافق کی پہچان ہے، وہ تو منافق کی پہچان ہے۔ مسلمان جو ہے وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، مسلمان جو ہے وہ خیانت بھی نہیں کرتا، مسلمان امانت کا پاس اور لحاظ بھی رکھتا ہے، مسلمان مومن وہ لڑائی کے وقت گالم گلوچ پر بھی نہیں اترتا۔ یہ خصلتیں منافق کی تو ہو سکتی ہیں، یہ خصلتیں مسلمان کی نہیں ہو سکتی، یہ کامل مومن کی نہیں ہو سکتی۔ تو خدا کرے، اللہ کرے یہ باتیں کچھ سمجھ میں آ جائیں، کوشش کریں ان باتوں پر عمل کرنے کی اہتمام سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا سچا بننے کی توفیق عطا فرمائے، قول کا سچا، کردار کا سچا، عمل کا سچا اور وعدے کو پورا کرنے والا، امانت کا پاس اور امانت کا لحاظ رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ کسی سے کوئی عہد، معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ، کوئی زبانی، کوئی کسی سے کوئی معاملہ، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج جن مجموعی طور پر جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا جو عذاب ہم پر آیا ہوا ہے یہ اسی کا شاخسانہ اور اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ جب تک کہ ہم ان گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، اس وقت تک کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ جب تک ہم ان گناہوں کو اور ان بدعمالیوں کو کہ جن کے اندر ہم مبتلا ہیں، جب تک ہم ان سے توبہ نہیں کریں گے، ان سے نہیں بچیں گے، ہمیں کسی اچھی چیز کی امید لگا کر بیٹھے رہنا، یہ احمقوں کی جنت میں وہ آدمی رہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، اپنے کو پتہ ہوگا آج کل یہ آنکھوں کا وائرس چل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، بہت سارے بیچارے گھر میں کئی لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ بیماری ایسی ہے جو دوسروں کو بھی لگ رہی ہے، اور میں بھی اس کا شکار ہو چکا ہوں۔ تو بہرحال دعا کی آپ سے درخواست ہے، اور جتنی احتیاط کوئی کر سکتا ہے تو اتنی احتیاط بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہر طرح کے جتنی بیماریاں، ان کے جتنے بھی یہ وائرس پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری، ہمارے بچوں کی اور گھر والوں کی اور سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ہمیں عافیت دارین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔